اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کل کا جو دن گزرا ہے عید الاضحیٰ کا، عید قربان کا، اس کے میں آپ تمام کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آغاز خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اس امید کے ساتھ کہ یہ جو عید قربان ہے اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے، تاکہ ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں آنے والے ایام جو ہیں اور آنے والے جو دن ہیں اس میں عید اکبر، عید الغدیر، جو عظیم ترین عید ہے ہماری عالم اسلام کی، بلکہ عالم انسانیت کی، اس کی بھی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آغا خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے انشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ کی خدمت میں عید قربان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں ایک ایسی عید کہ جس کے سلسلے میں خود ہمارے یہاں جو نام مشہور ہو گیا ہے عید قربان، تو اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم قربانی کی علامت کے طور پر اور اس کی یاد میں منائی جاتی ہے جو جناب ابراہیم نے دی تھی، لیکن وہ ایک ایسی قربانی تھی جس کو اللہ نے پسند کیا اور آنے والی امت کے لیے اس کی تعصیح اور اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ تو صرف اور صرف دو جملوں میں اگر میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ عید قربان صرف اور صرف جانور کو قربان کرنے کے لیے ہی ہم نہ سمجھیں کہ صرف قربان کر دیا جانور کو تو عید ہو گئی، بلکہ در واقع اس کے پیچھے کی حکمت اور فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم جب جانور کو قربان کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ چیز جس کو ہم قربان کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے عزیز ہے، جس کو ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ جب تک یہ چیز ہم اس کو احساس نہیں کریں گے، اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے، تب تک ہماری قربانی جو ہے وہ بالکل ایک معمولی سی شے کی طرح رہ جائے گی، کہ جس میں عام طور پہ جیسے ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے جاتے ہیں بازار سے گوشت خرید کے لے آتے ہیں۔ اگر یہی فیلنگ ہے اس میں بھی کہ ہم یہاں خرید کے لانے کی بجائے ہم دوسروں کے گھر پہنچا رہے ہیں، تو کوئی خاص فرق در واقع نہیں ہوا، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم اس جانور کے ذریعے سے ہم صرف جانور کو قربان نہ کریں، بلکہ اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کوئی برائی ہے تو سمجھیں کہ ہم جب چھری چلا رہے ہوں اس جانور کے اوپر تو ہم اس برائی کے اوپر بھی چھری چلا رہے ہیں۔ ہمارے اندر اگر تکبر پایا جاتا ہے تو ہم اس قربانی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تکبر کو بھی جو ہے قربان کریں۔ اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی نقص پایا جاتا ہے، تو اس قربانی کے عید کے دن جو ہے وہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم اس چیز کی بھی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ جانور جو ہے وہ صرف ایک علامت ہے، نہ یہ کہ ہم جانور کو در واقع قربان کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ان تمام برائیوں کو راہ خدا میں اور خدا کی خوشنودی کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو ہم اس کو یہ ایک جسے کہا جائے کہ ایک سمبولک چیز ہو کہ ہم در واقع جانور کو نہیں، ہم اپنے اندر جو پائی جانے والی خامیاں اور کمیاں ہیں اس کو قربان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ جو ہے وہ ہماری اس حقیقی قربانی کو جو ہے اس جانور کے طفیل سے اور اس جانور کی شکل میں قبول کر لے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے یہ۔ میں ڈاکٹر نور الدین بول رہا ہوں حیدرآباد سے، تلنگانہ۔ جو قربانی جو والد صاحب والدہ انتقال ہونے کے بعد 4 بیٹے رہتے، 4 بیٹے میں کوئی بیٹے الگ الگ رہتے نا بھایا، تو ایک میں بھائی دیے اور ان کو نہیں مان سکا دوسرے لوگوں بھی دے سکتے ہیں، ایسا بول ہوتی ہے نا، کس کی مرضی ہے معلوم کرنے کے لیے فون پر۔ یہ پہلا ہی سوال جو ہے
یہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے اس سلسلے میں ہمارے بھائی فرما رہے ہیں جی کہ ان کے والد مرحوم کے 4 بیٹے، ان کے یعنی 4 یہ بھائی ہیں، جی تو یہ قربانی ایک بکرے پہ، ایک جانور پہ ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ کرنا ہے؟ دیکھیے جہاں تک قربانی کا سوال ہے وہ ایک مستحب مؤکد ہے. جی اگر ان کے گھر میں جو 4 افراد ہیں، اگر یہ 4 کے 4 انڈیویجول لیول پر اس بات کے استطاعت رکھتے ہیں، فائنینشلی سٹیبل ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں 4 قربانی، تو 4 قربانی بہرحال افضل ہے. لیکن اگر نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، ایک میں 4 آدمی شریک ہونا چاہتے ہیں تو شریک بھی ہو سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ قربانی جائز ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سید ساجد حسین جے پور سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب و جاوید بھائی کو السلام علیکم. میرا پہلا سوال ہے، کیا ایک جانور کی قربانی میں ایک سے زیادہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہوگی؟ کیا صرف نام لینے سے ہی قربانی قبول ہو جائے گی؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ ان دنوں باغ فدق کا کیا وجود ہے اور وہ کہاں ہے، بتانے کی مہربانی کریں. خدا حافظ. یہ ایک مفصل پروگرام حج کے سلسلے میں یہاں سے نشر ہوا تھا، جو جی 10 ایپیسوڈز میں یہاں سے نشر ہوا ہے چینل ون سے، اور الحمدللہ کامیاب ہوا بہت. لیکن یہ پھر وضاحت فرما دیں کہ حج پہ جو واجب قربانی ہے، انڈیویجول ہر انسان کو ایک قربانی جی دینا ہی ہے وہاں، جی لیکن جو مستحب قربانی ہم اپنے ملکوں میں کرتے جی ہیں، تو اس میں ایک جانور میں کتنے حصہ دار ہو سکتے ہیں؟ جو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جو افراد حج پر جاتے ہیں جی ان کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر ایک فرد اپنے لیے ایک الگ جانور کی قربانی دے. جی در واقع جو قربانی ہم اپنے وطن میں اپنے گھر میں دیتے ہیں یہ مستحب ہے. واجب صرف اور صرف ان افراد کے لیے ہے جو میدان مینا میں آج کی تاریخ میں مثلا موجود ہے. جی تو جو قربانی ہم اپنے گھروں میں دیتے ہیں، اپنے وطن میں دیتے ہیں، اس میں مستحب ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہر آدمی الگ الگ دے، یعنی ایک خانوادے کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے. لیکن اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ لوگ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 1 5 7 10. کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایون نمبر ہونا چاہیے کہ آڈ ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جتنے لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہوں اس میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو تقسیم کا مرحلہ آئے تو کسی کے حصے میں کچھ آئے نہیں. جی تو کم از کم ایک میں اتنے ہی لوگ شریک ہوں کہ جب تقسیم کرنا چاہیں لوگوں کے درمیان میں تو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ان کی طرف سے جا سکے. دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے جی آج موجود ہے یا نہیں، اور ہے تو کہاں ہے؟ دیکھیے آج اس کی جو فزیکل باؤنڈری ہے یہ طے کر پانا مشکل ہے. خود امام معصوم کے دور میں بھی یہ سوال ہوا اور ایک خلیفہ وقت نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کو باغ فدق واپس کرنا چاہتے ہیں. تو امام معصوم سے جب پوچھا گیا، غالباً امام کاظم یا امام صادق کے دور کی واقعہ ہے، تو امام نے کہا کہ دیکھیں اگر کیا تم اس کو واپس کر سکو گے؟ تو اس نے سوچا تھا کہ میں اپنی امیج اچھی بنا لوں گا، اور یہ تو امام نے اس دور میں جو حدود بیان کیے تھے تو کہا کہ عدن سے لے کر کے جو ہے ارمنستان تک اور افریقہ سے لے کر کے سمرقند تک. تو اب یہ کس حساب سے حدود ہیں، یہ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہی اس چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ کیا باغ فدق جو ہے وہ وہی مختصر سا باغ رہ گیا ہے درختوں کے ساتھ کہ جو مکہ مدینہ اور خیبر کے مقام پر ہے، مکہ مدینہ کے درمیان میں، یا اس کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے کہ اس کا اب آج کے دور میں اس کا کیسے کیلکولیشن ہوگا، کیا حساب و کتاب ہوگا، یہ تو امام معصوم ہی بیان کر سکتا ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. مذہب اہل بیت اور مذہب اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل تشیع یعنی شیعہ اور اہل سنت، جی اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے مذہب اور دین اسلام ہے. اب اہل بیت کا ایک روش ہے، ایک مذہب ہے، ایک طریقہ ہے دین کو فالو کرنے کے لیے، اور برادران اسلام میں بھی بعض فکر ہیں بعض ائمہ ہیں جنہوں نے اس دین کو فالو کرنے کا ایک الگ طریقہ بیان کیا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں یہ منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو نصب کیا ہے، ان کو اپوائنٹ کیا. جی ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے اس مقام امامت تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے جا کر کے اعلان کیا کہ میری جو آبزرویشنز ہیں یا میرا جو علم ہے وہ مجھے دین کو اس طریقے سے سمجھنے کی طاقت دیتا ہے، اور پھر وہ میں طریقہ بیان کر رہا ہوں
کہ آپ اس طریقے سے دین کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ رائے راست پر پہنچ جائیں گے. اب جو ہے یہاں پر بہرحال اختیار خود انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے مذہب کو یعنی اپنے راستے کو طے کرے کہ وہ کس کی طرف سے یا کس مذہب پر یا کس راستے پر چلنا چاہتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر کہ جن کے بارے میں احادیث موجود ہے کہ یہ گمراہ نہیں ہوں گے, یہ ہمیشہ رہ راست پہ رہیں گے, مگر یہ کہ یہ مجھے حوض کوثر تک پہنچائیں گے, یا دوسرے افراد جو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے فالو کریں گے تو انشاءاللہ دین کی حقیقی تصویر پر آپ عمل کر رہے ہیں. یہ مختصر ہے. بالکل مختصر. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اگر پہلی دوسری میں جیسے شک ہو جاتی ہے کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے, تو ایسی صورت میں کیا 2 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے یا پھر سے نماز شروع سے پڑھیں گے نیت کر کے؟ وضاحت سے ذرا اس کا سوال دے دیجیے کیسے کیا کرنا ہے. السلام علیکم. خدا حافظ. شکیات نماز جو کہ توضیح المسائل میں مفصل اس کے چیپٹر موجود ہے. ہر گھر میں توضیح المسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. گھر نہیں, اب موبائل میں, اب موبائل میں بھی. جی ہاں, انگلش میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے. تو اس وقت کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے. جی, یہ شکیات نماز کے سلسلے میں بھائی کا سوال جو ہے پہلی یا دوسری رکعت میں اگر شک ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک فارمولے کی طرح بیان کر دوں تاکہ پھر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ آئے. سب سے پہلی چیز اور سب سے سمپل چیز, صرف اور صرف اگر عدد رکعت میں کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے تو اس کا سلیوشن صرف اور صرف 4 رکعتی نماز میں ہے. یعنی اگر آپ کو 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی, 1 رکعت ہوئی کہ 2 رکعت ہوئی, آپ نماز وہیں پہ توڑیے اور نماز شروع سے پڑھیے. تو آپ کی صبح کی نماز کا مسئلہ حل ہو گیا اور مغرب کی نماز کا مسئلہ. 3 نمازیں بچتی ہیں, ظہرین کی 2 اور عشاء کی 1. یہ 3 نمازیں, یہ جو 4 رکعتی نماز ہے, اس کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میری پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے, دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے, تو اگر 3 رکعت کے درمیان میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, یعنی پہلی, دوسری اور تیسری میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, تو یہ نماز ختم کرے اور دوبارہ سے نماز پڑھے. صرف اور صرف اگر اس کے ڈاؤٹ میں چوتھی رکعت کا ذکر آتا ہے, یعنی تیسری پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی پڑھ رہا ہوں, دوسری پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی پڑھ رہا ہوں, کہ دوسری پڑھ رہا ہوں کہ تیسری پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی پڑھ رہا ہوں, یعنی چوتھی کا ذکر بہرحال اس کے ڈاؤٹ میں ہونا چاہیے. اگر چوتھی کا ذکر ہے تو پھر اس کے طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دوسری اور چوتھی میں ہے تو وہ ختم کرے چوتھی کو مان کر کے اور 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے. تیسری چوتھی میں ہے تو ختم کرے چوتھی سمجھ کے اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے. اگر دوسری, تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو وہ 2 رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز احتیاط پڑھے اور 2 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کر کے نماز احتیاط پڑھے. یعنی بہت ہی میں نے کوشش کیا کہ بہت مختصر میں جامع. بس یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے ڈاؤٹ میں چوتھی رکعت کا ذکر مل رہا ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے, تو ہی جو ہے یہ احتیاط کا جو آپشن ملتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز دوسری تیسری پہلی دوسری پہلی تیسری, اس میں نماز باطل ہے, آپ نماز کو پھر سے پڑھ سکتے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں غازی پور سے بول رہا ہوں, فقیح الحسنین بلے بھائی. اور ابھی مولانا نے بتایا کہ بجلی کا جو بل ہے وہ اگر کٹیا ڈال کے لیا جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے. میں نے یہاں تمام ادھیکاریوں سے سندرب میں بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ سارجنک پلیس جو بھی پبلک کی پلیس ہیں جہاں عام آدمی آتا جاتا ہے, جو کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے, جیسے مندر, مسجد, گردوارہ, پارک, روڈ, گاؤں کی گلیاں, اس میں جو تمام لائٹ لگتی ہیں وہ عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں. ہاں, اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے, مسجد میں جائز استعمال ہونا چاہیے. تو میری معلومات اپنے ادھیکاریوں سے تمام بجلی کے سندرب میں ہوئی ہے. تو جو مسجدوں میں لائٹ لوگ لگا رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ لائٹ لگنے کے بعد وہ ناجائز لائٹ ہے. پبلک پلیس پر جو بھی لائٹ استعمال کی جاتی ہے وہ عام آدمی کے لیے کی جاتی ہے. بس میرا سوال مکمل ہوا. خدا حافظ. یعنی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں معلوم کیا, سب کچھ کیا, تو کیا مسجد اور مندر اور یہ سب جو عبادت گاہیں ہیں یہ پبلک پلیسز ہیں, یا ناجائز بجلی استعمال ہو سکتی ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریفریز کروں گا.
کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پلیسز آف ورشپ اور پبلک پلیسز جس کو گورنمنٹ بجلی الاٹ کرتی ہے جی وہ جو پلیسز ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کہ ساری مسجد جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ مسجد ریکگنائز کرتی ہے. جی ہر مسجد کو گورنمنٹ جو ہے مسجد ریکگنائز نہیں کرتی ہے. جن کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں ان کی آٹومیٹکلی انہوں نے بجلی فری رکھی ہے، وہاں آپ کو کٹیا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی اگر ان کی مثلاً فری بھی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اگر آپ نے وہاں کٹیا لگایا تو ان کو پتا ہوگا کہ کیوں لگایا ہے، کیا ہے. لیکن سوال میں اس کا سمپل سا سلوشن یہ ہے، اگر آپ کٹیا لگاتے ہیں، کل کو اس مسجد میں چھاپا پڑ جاتا ہے، کیا آپ کی دلیل جو ابھی آپ نے بیان کی وہاں چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ جی چھاپا پڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کام اللیگل ہے بجلی ڈپارٹمنٹ یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو اگر یہ کام اللیگل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسی جگہ ہو. اگر گورنمنٹ نے اس کو الاٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جیسے، کیونکہ بہت سارے مساجد ہیں ان کا جو بائی لاز ہے اس میں کچھ ایک سن دیا ہوا ہے، ایک ایئر دیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کی جو مسجدیں تھیں وہی مسجد کنسیڈر ہوں گی، انہی کو فری بجلی ملے گی. اس کے بعد اگر آج کے زمانے میں اگر آپ کوئی مسجد بناتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے حساب سے وہ مسجد کنسیڈر نہیں ہوگی، وہاں پہ بل آئیں گے اور آپ کو بل پے کرنا پڑے گا. اگر آپ کے یہاں بل آ رہا ہے اور آپ بل پے کر رہے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کٹیا مار رہے ہیں، وہاں سے کہیں اور سے بجلی لے رہے ہیں تو یہ غیر قانونی کام ہے. غیر قانونی کام بہرحال جائز نہیں ہے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید قربہ کی مبارک ہو. مسئلہ ان حضرات کا نہیں جو پابند خمس ہے، توجہ فرمائے. مسئلہ عید قربان کی اہمیت کا سوال کیا، بغیر خمس کے قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا امام زمانہ کی نیابت میں جو قربانیاں ہو رہی ہے اس کا پہلے جانور کی قیمت کا خمس دینا ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے. سوال نمبر 3، اور ایک مسئلہ ہے کہ کیا سنت موقدہ جو وطن میں ہے، علماء حق چینل وین سے حجت الاسلام فرما رہے کہ اس میں عیبی جانور بھی چل سکتا ہے جو وطن میں، تو جو عیبی عمدن جانور لے یا مجبوری پر اس کا حل فرمائے، جبکہ اللہ کی راہ میں اچھا جانور لینا ہوگا. سوال نمبر 4، گوشت تقسیم کے طریقے بتائیں، کن کن لوگوں کو گوشت دینا چاہیے، اور یا پورا کا پورا بکرے کا گوشت اپنی فریج میں اسٹاک کر لے، حکم شرعی بتائیں. اور سوال ہے کہ جن لوگوں نے مسئلہ نامعلوم کی بنا پر قربانی کر لی بغیر خمس کے، ان کے لیے قربانی کے بعد مسئلہ چینل وین سے معلوم ہوا یا کسی علماء حق مقامی عالم نے بتایا تو اس کا جواب عنایت فرمائیں. اور مومنین سے درخواست ہے، حقیر کی برادران اہل حق سے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس قربانی چینل وین کے لیے بھی خمس مال امام سے مدد فرمائے تاکہ امام زمانہ کی خوشی کا باعث بنے. چینل وین کے لیے بھی خمس مال امام سے مدد فرمائے، کیونکہ ان چینل وین کے پاس اعتزام مرد تقلید کا اجازہ موجود ہے، ان سے مال امام کی رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں. خادم اہل بیت سید ریاض حسین جعفری، ناگپور. ان کے ہمارے بھائی کے 5 سوالات ہیں. جی پہلا تو یہ ہے کہ جس شخص نے خمس ادا نہ کیا ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسی سال کی انکم سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، کیونکہ اس کا خمس جو ہے وہ آخر سال میں نکلے گا. جی. لیکن اگر اس نے پہلے سے سال بھر سے ہو یا سال بھر سے زیادہ اس نے ٹائم لگایا ہے اس پیسے کو اکٹھا کرنے میں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس پیسے سے اگر بنا خمس دیے وہ جانور خرید رہا ہے اور اس کی قربانی کر رہا ہے تو ایسی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ پہلے آپ اس مال میں سے خمس ادا کریں. دوسرا سوال ان کا جو ہے جی وہ حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام پہ جو قربانی کرتے ہیں، کیا خمس نکالنا اس کا ضروری ہے؟ دیکھیے، خمس تو انسان کا ذاتی مسئلہ ہے جی، کہ اگر اس کے اوپر خمس واجب ہے تو اس کے اوپر خمس نکالنا پڑے گا. اس کے بعد وہ قربانی یا صدقہ یا کار خیر اگر کسی بھی معصوم کی طرف سے یا صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو بہرحال اسے ان تمام چیزوں کی رعایت کر کے ہی جو ہے وہ قربانی کرنا ہوگا. لیکن اس میں بھی شرط وہی ہے کہ اگر وہ درمیان والے اپنی انکم سے قربانی کر رہا ہے تو پھر ابھی اس کے اوپر خمس واجب ہی نہیں ہوا تو وہ کر سکتا ہے. تیسرا سوال بھائی کا یہ ہے
کہ یہاں مختلف علماء کرام نے مراجع کرام کے فتاوے کے حساب سے جی جی جواب دیا تھا کہ جو ہم اپنے ممالک میں جی منا کے علاوہ جی حج کے علاوہ جو قربانی کرتے ہیں ہم اپنے جی ممالک میں جو سنت موقدہ ہے جی اس میں ہم خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. کہاں تک صحیح ہے؟ جی تقریباً تمام مراجع اس مسئلے پر متفق علیہ ہیں. آغا سیستانی، آغا خامنئی، آغا مکارم اور دیگر بزرگان، ان تمام مراجع کا فتویٰ یہی ہے کہ چونکہ یہ قربانی مستحب قربانی ہے اپنے وطن میں جو ہم کراتے ہیں، تو اس میں وہ شرائط جو واجب قربانی کی ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں فالو کریں. لیکن یہ چیز بیان کر دوں کہ تمام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہے تو جانور بے عیب ہو، اس کی مثلاً سینگیں صحیح ہو، خصی نہ ہو، مثلاً اس کے جسم صحیح ہو، کوئی عیب اس کے اندر نہ پایا جائے، تو افضل یہی ہے. لیکن اگر مثلاً آپ بازار میں گئے اور آخری دن وہاں پہ کوئی جانور نہیں ملا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا، جو آپ اپنے لیے قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہتے ہیں، وہاں پر اب جو جانور بچا ہے وہ معیوب جانور ہے، یا تو آپ قربانی ہی نہ کریے، یا اگر آپ اس مستحب موقت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے آپ کو چونکہ مستحب ہے اس پہ اجازت دی ہے کہ آپ ایسے عیب دار جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. دیکھیے مقایسہ نہ کریں. جی ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں اس میں جو ہے وہ واجب اور مستحب میں فرق پایا جاتا ہے. جی مستحب میں مثلاً آپ نے ایک ایسا کبھی خدا نخواستہ وقت آ گیا کہ ایک دن میں 4-5 آدمی مرحوم ہو گئے، تو آپ 5 آدمی کے لیے ایک نماز میں نماز وحشت پہ سب کے لیے نماز ایصال کر سکتے ہیں. جی لیکن اگر واجب صدقہ دے رہے ہیں تو وہ ایک آدمی کی طرف سے ہی جائے گا. جی واجب قربانی کرا رہے ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے ہی جائے گی. مثلا نماز کا سلسلے میں، نماز اگر آپ واجب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. روب قبلہ ہو، باوضو ہو، لباس پاک ہو، مکان پاک ہو، سیدھے کھڑے رہیں، یعنی وہ جسم میں جو ہے وہ حرکت نہ ہو. لیکن اگر مستحب نماز پڑھ لیں، صرف اگر آپ نے باوضو ہیں، اس کے بعد آپ قبلے کی شرط نہیں ہے، حرکت کی شرط نہیں ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہوں، اس کی شرط نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ یہ بھی ایسے وہ ایسے، یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے. چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو اس کا جو ہم حصہ بانٹتے ہیں جی تو کس کس کو بانٹنا چاہیے، یا پورا بکرا جو ہے ہم اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ اس میں سے 1/7 حصہ جو ہے وہ مومنین کو دیا جائے، اپنے چاہنے والوں، گھر والے، جاننے والے، ان کو دیا جائے. 1/7 جو ہے وہ انسان اپنے لیے رکھ سکتا ہے، اور 1/7 میں شرط یہ ہے کہ فقراء کو دیا جائے. جی اعزاء و اقربا بھی ہیں، خود بھی ہیں، اور فقراء بھی. 1/3 پانچواں سوال بھائی کا یہ ہے کہ جس کو مسئلہ پتہ نہ ہو خمس کا اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اگر ان اکارڈنس جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اگر اس کی سال کی درآمد میں سے ہوگا تو اس کی قربانی صحیح ہے، اگر نہیں ہوگا تو بہرحال اس میں اشکال ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سلطان حیدر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا سلام سب کو پہنچے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت میں دمبا جو جنت میں آیا تھا، تو اگر ان کی سنت ادا کرنی چاہیے تو صرف دمبے کی ہی قربانی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور جانور سے نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر دوسرے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو دمبے کی جگہ کوئی اس کا جو قیمت ہو، کیا وہ کسی اور دین کے کام میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو یہی میرا سوال ہے. بھائی کے علی گڑھ سے 2 سوال ہیں. جی زیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دمبا جنت سے آیا تھا. تو میں اس میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ کہتے ہیں صرف دمبے کی قربانی ہونی چاہیے، تو پھر دمبا بھی جو ہونا چاہیے جنت کا ہی ہونا چاہیے، جی دنیاوی دمبا نہیں ہونا چاہیے. تو دیگر جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی قربانی دینے جا رہے تھے، دمبا تو خدا لے آیا بیچ میں. تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہم سب آج یہاں نہ ہوتے اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو. جی بہرحال اس مزاح کو درکنار رکھتے ہوئے در واقع ہم جب کسی عمل کو انجام دیتے ہیں شریعت میں تو ہم سیرت ائمہ اور سیرت انبیاء کو مد نظر رکھتے ہیں. جی
خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف جانوروں کی قربانی دی ہے. جی یہاں تک کہ ایک حج کے سلسلے میں جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کر کے گئے, جی جس میں سے 66 اونٹ کی قربانی آپ نے اپنی طرف سے دی, اور باقی بچے 33-34 جو بچے ان کی قربانی مولا کائنات کی طرف سے دی. تو خود پیغمبر کی حیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ جب اگر دمبے ہی کا ذکر تھا تو پھر پیغمبر اونٹ کیوں لے کر کے گئے. جی آج بھی جو ہے اگر کوئی انسان وہ حیثیت رکھتا ہے کہ دمبے سے بڑا جانور قربان کر سکتا ہے تو افضل وہی ہے کہ اس سے بڑا جانور قربان کرے, لیکن کم از کم جو معیار بیان کی گئی ہے وہ دمبا اور بکرا ہے. جی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہم کہیں کہ مرغا جل جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں, یا مچھلی ذبح کر, جی 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 تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ کم ترین معیار جو ہے وہ دمبے اور بکرے کی ہے, ورنہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑا جانور ہی راہ خدا میں قربان کیا جائے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر دمبا دستیاب نہ ہو تو کیا اس کی قیمت ہم راہ خدا میں صدقہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ میں 2 چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک جو فکر یہ ہے ہر چیز کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنے والا, جی کہ ہم یہ نہ کر کے یہ کریں. اگر آپ, شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جانور ڈھونڈنے جاتے ہیں اور آپ کو مناسب جانور نہیں ملتا یا جانور ہی نہیں ملا, آپ لیٹ پہنچے, اس صورت میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کا ثواب آپ کو ملے تو آپ جو ہے اس کی رقم جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر سکتے ہیں قربانی کے جانور کے برابر کا. لیکن جیسے ہی صدقے کا نام آتا ہے تو ہمارے یہاں 10 روپے بچتے ہیں. جی اس سے زیادہ کا صدقہ جیسے لگتا ہے کہ حرام قرار دے دیا ہو شریعت نے. جی تو اگر آپ 20,000 روپے صدقہ دینے کے لیے تیار ہیں, 50,000 روپے صدقہ دینے کے لیے تیار ہیں, تو بالکل آپ صدقہ دیجئے, لیکن اسی دن میں دیجئے. یہ نہیں کہ ہم ایام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو یہ جانور نہیں کٹواؤں گا میں اس کے بدلے میں پیسے دے دوں گا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طریقے کا انٹینشن رکھتے ہیں نہ وہ جانور کٹواتے ہیں اور نہ صدقہ دیتے ہیں. جی صرف نئی فلسفی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ کروں گا. آج تک ایسا کوئی بشر ممکن ہے کہ کسی نے دیکھا ہو جی جو یہ کہتا وہ دکھائی دے کہ میں نے یہ چیز بند کیا تھا اس کے لیے اور یہ کیا ہے. جی ورنہ اکثر یہ بھی بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی نہیں کرتے. تو عام طور سے اجازت نہیں ہے, آپ صرف جو ہے وہ اصل یہی ہے, اصل یہی ہے کہ جانور کی آپ قربانی دیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ ہے, میں راجستھان بیکانیر سے بول رہی ہوں اور میں سنی سماج سے بلانگ کرتی ہوں اور میں شیعہ لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں اور میں اس میں سیریس ریلیشن میں ہوں اور میں ان کے ساتھ شادی ایک پاک رشتے میں جانا چاہتی ہوں. کیا یہ میرا کرنا جائز ہے اور اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کرپیا آپ میرے سوال کا جواب ضرور دینا. اوکے, خدا حافظ. مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی بھی مسلمان سے شادی کرنا جائز ہے. اب یہ جو انہوں نے ریلیشن شپ کی بات کی, اس سے بہتر ہے کہ یہ عقد کرنا اگر صحیح ہے. جی بالکل صحیح ہے. طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ آدمی, دیکھیے ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں جی, اور ہم اسلام کا دامن تبھی پکڑتے ہیں جب ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے. جی وَإِلَّا جب تک ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تب تک ہم اسلام کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے. جی بہت سارے مسائل ہیں, بہرحال اس کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر جو مسئلہ ہماری خواہر نے بیان کیا, میں اپنی تمام بچوں سے اور یوتھ سے بھی یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا اس مسئلے کے بارے میں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو انٹر ریلیجس سیکٹ ہے, جہاں پر بہت سارے فرقے ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں, بہت سارے ادیان ہیں. تو وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. حرج پسند کرنے سے زیادہ اس چیز کی طرف بچوں کا ذہن نہیں جاتا ہے کہ جو اس کے کانسیکوینسز بعد میں وہ جھیلنے والے ہیں. جی اب مثلا یہی خواہر ہے, اگر شریعت کی بات کریں گی کہ کیا شریعت میں ایسی شادی جائز ہے کہ مثلا ایک اہل تشیع کا ہو, دوسرا برادر اسلام میں سے کسی فرقے کا ہو, تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ دونوں مسلمان ہیں, ٹیکنیکلی شادی ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جب تربیت کا مرحلہ آئے گا تو تربیت کس حوالے سے ہوگی؟ ابھی محرم آنے والے ہیں جی, کیونکہ ہمارے یہاں برادران اسلام میں محرم میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, ہم نہیں کرتے, ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں. جی تو اب اگر شادی ہوگی تو جو بچے ہیں وہ شادی میں جائیں گے کہ مجلس میں جائیں گے؟
جی تو یہ سارے بہت سارے، یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے جی آپ کے سامنے پیش کی کہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. جسے کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، جی واقعی میں اندھی ہوتی ہے ایسی محبت. جی. اور یہ والی آنکھ والی اندھی نہیں، یہ عقل والی اندھی جی ہے، جی جس کے جو نتائج ہیں وہ کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آنکھ کے اندھے سے زیادہ. جی تو یہ سب مسائل ہیں. اگر ان چیزوں کا پہلے سے ڈسکس کر کے کہ اس کو کیسے کس طریقے سے ریزولو کرنا ہے، پھر آپ اس طریقے کے فیصلے لیں. تو بسم اللہ کیجیے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ جناب سوال ایک سنی بھائی کا ہے. اس نے پوچھا ہے کہ رسول خدا کی جو شادی ہوئی تھی بی بی خدیجہ سے، وہ کنواری تھی یا شادی شدہ تھی؟ تو میں نے اس کو بولا سنی کتابوں میں شادی شدہ ہیں اور شیعہ کتابوں میں کنواری ہیں. حضرت ام المومنین محسنہ اسلام صدیقہ طاہرہ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، یہ سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ وہ کنواری تھیں یا بیوہ تھیں جی حضور سے عقد کے موقع پر. جہاں ہمارے بھائی نے ایک طرف یہ کہا کہ اہل سنت کی کتاب میں شادی شدہ تھیں اور برادران اسلام میں یعنی شیعوں کی کتاب میں جو ہے وہ غیر شادی شدہ تھی. دیکھیے حقیقت اور تاریخ ایک ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ کچھ اور لکھیں گے ہم کچھ اور لکھیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ خود برادران اسلام میں بھی مثلاً ابو القاسم اصفہانی جن کی کتاب دلائل النبوہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ غیر شادی شدہ تھیں اور ان کی سب سے پہلی شادی جو ہے حضور پاک صرف ایک ہی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ان کی تنہا زوجہ تھیں، اور جب تک آپ زوجہ تھی تب تک حضور نے کسی دوسرے سے شادی نہیں کیا. اب دوسری طرف جو ہے وہ بعض مورخین نے خیانتاً میں کہوں گا کہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو شادیاں ہوئی تھیں. جی اس میں فرزندان کا بھی ذکر ہے اور بچوں کا بھی ذکر ہے. اب دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مسئلے کو آج انشاءاللہ کوشش کرا جائے گا کہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے. جب تاریخی اعتبار سے جب جناب خدیجہ کبریٰ نے یہ اعلان کیا کہ وہ جناب پیغمبر سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اس زمانے کی مکے کی جو خواتین تھیں انہوں نے جناب خدیجہ سے دوری اختیار کر لی کہ تم یتیم ابو طالب سے شادی کرنا چاہتی ہو، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ یہ رؤسا نے جو ہے وہ قریش نے تمہارے ساتھ رشتے کی بات کی، تم نے سب کا رشتہ ٹھکرا دیا. تاریخ اس چیز کو نقل کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ ٹھکرا دیا کہ شادی ہوئی تھی؟ جی ٹھکرا دیا ظاہر ہے. جب ٹھکرا دیا یعنی مطلب شادی نہیں ہوئی تھی، تبھی تو تانا دیا جا رہا ہے. یعنی جب پہلے شادی کو جو ٹھیک ہے تم نے اچھا ایک تو جب شادی ہو چکی ہے تو چلو کوئی مل گیا، چلو اچھا ہوا الحمدللہ، اچھا رشتہ پا گئی، تم اچھا آدمی ہے، امین ہے، سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ایسی جگہ جاری. تو پھر یہ تانا زنی کیوں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جن دو افراد کا ذکر ملتا ہے کہ ان دو افراد کے ساتھ شادی ہوئی، اگر آپ تاریخ میں مطالعہ کریں پتہ چلے گا ایک جو ہے وہ قبر کھودنے والا تھا اور دوسرا جو تھا وہ جھاڑ اکھاڑنے والا تھا. جی آپ سوچئے ایک طرف ملکۃ العرب اس کی شادی قبر کھودنے کے ساتھ ہو گئی. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور کسی اور کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے جناب خدیجہ کبریٰ کی جو ہے وہ شان میں اس طریقے کی باتوں کو گڑھا گیا ہے تاکہ آپ کی شان جو ہے وہ کم ہو جائے اور کسی اور کی شان جو ہے کو بڑھا دیا جائے. لہذا یہ تاریخی مسائل ہیں اور اس میں کسی ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں کیا ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. کیا قریش کی عورتوں نے دوری اختیار کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے جو ہے جناب خدیجہ کو تانا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ یہ دو چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تانا دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی کہ اتنی گر کے کیوں شادی کر رہی ہے جب آپ کے قریش کے بزرگان نے آپ کو رشتہ دیا اور آپ نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جو داستان گڑی گئی ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے تعصب میں ہے اور خیانت میں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام روبینہ آفتاب ہے. میں گوا سے بول رہی ہوں. مجھے دمہ ہے. مجھے دمہ ہوا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کھانسی آتی ہے، سردی ہوتی ہے. مجھے کوئی آیت یا دعا بتائیے جس سے مجھے اس دم سے شفا ملے. ہماری خواہر گوا سے سوال کر رہی ہیں. یقیناً انہوں نے مختلف ڈاکٹرز سے رجوع کیا ہوگا، علاج چل رہا ہوگا اور دمے کی بیماری ہے ان کو، تو کوئی دعا یا کوئی وظیفہ چاہتی ہیں.
امام معصوم سے نقل ہے کسی بھی طریقے کی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس فقرے کو 146 مرتبہ دہرائیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس فقرے کو 146 ٹائم دہرائیں اور جب بھی موقع ملے اس عدد کے ساتھ دہرائیں. انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ اللہ حق معصومین علیہ السلام شفا عطا کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام امان شیخ ہے، میں پونے سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہم نماز کے وقت اگر کسی کام سے باہر جانا ہو تو وقت سے پہلے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں کہ؟ پلیز جواب دیجیے میرے سوال کا. ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اور کسی کام سے جانا ہے تو وقت داخل ہونے سے پہلے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے انسان مر گیا تو جو نماز پڑھی تو وہ کس کھانے میں جائے گی. جی لہٰذا یہ تو ایک ضمنی جواب ہو گیا. لیکن جب تک، کیونکہ وجوب جو ہے نماز کا وجوب ہی تب آئے گا جب وقت ہو جائے گا. جی جب تک وقت نہیں ہوگا تب تک آپ کے اوپر نماز واجب ہی نہیں ہوئی جو آپ ادا کر رہے ہیں. لہٰذا بنا وقت کے وارد ہوئے نماز ادا نہیں کی ہو جا سکتی. سکتی. شکریہ. اگلا سوال. جاوید احمد صاحب، میں محمد جٹی سے بول رہا ہوں. جی جاوید، میں پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی مبارک ہو، اور کیونکہ جب سوال پہنچے گا تو عید الاضحیٰ ہی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا جلد سے جلد اسی سال ظہور ہو اور ہم ان کے ناصروں میں شامل ہو، آمین یا رب العالمین. جاوید، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. وہ سوال دراصل یہ ہے جاوید بھائی کہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000، تو اس میں 4 ہی لوگ پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے پاس 4 کتابیں تھیں. تو میں یہ پوچھنا تھا کہ جو اور 1,24,000 پیغمبر آئے تھے تو کیا ان کے پاس بھی کوئی وظیفے یا کتاب تھی، اور یا ان کی جو وظیفے ہیں وہ کوئی ابھی تک ہیں؟ اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کو بھی انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یقیناً ہمارے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں. 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جی جی. لیکن 4 کتابیں مشہور ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خود قرآن کی کئی آیتوں میں یہ ہے صحف ابراہیم. موسیٰ. جی جی. تو موسیٰ کا تو توریت ہے، صحف ابراہیم. تو کیا اور بھی کتابیں ہیں آسمان سے جو نازل ہوئی ہیں؟ یہاں پر ایک چیز کا میں کریکشن کر دوں کہ آپ نے کہا اولو العزم پیغمبر. اولو العزم پیغمبر، پہلی بات یہ کہ وہ 5 ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جناب داؤد نہیں ہے. جی. جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. یہ 5 افراد جو ہیں وہ اولو العزم انبیاء انہیں کہا جاتا ہے. یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ 4 آسمانی کتابوں کا جو ذکر ملتا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک مکمل کتاب کے عنوان سے اسے نازل کیا گیا تھا، جو شریعت کا حصہ ہے. جی. جو شریعت جو ڈفرنٹ مرحلے جو آئے ہیں وہ ان کی 4 کتابوں کے ذریعے سے چلتے ہیں. جہاں تک سوال ہے صحف کا، صحیفوں کا، تو صحیفے جو ہیں باقی اور بھی دیگر انبیاء کے اوپر نازل ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ ممکن ہے کہ جیسے جناب ابراہیم کے اوپر جو صحف نازل ہوئے ہیں وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال، صحف ابراہیم، کیونکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ 1 سے زیادہ تھے، یعنی تقریباً 9 کے تک ملتا ہے کہ 9 تھے، بعض میں تو اور زیادہ بھی ذکر ہوتا ہے تعداد ان کی. تو ممکن ہے کہ جو چیزیں صحیفوں کے طریقے سے نازل ہوئی ہیں ان کو کتاب کا درجہ نہ دیا گیا ہو، اور وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. لیکن جو کتابیں ہیں، جو کتب آسمانی ہیں، ان کا ٹینیور جو ہے وہ ایک مفصل وقت کے لیے آیا ہے، ایک خاص پیریڈ کے بعد آئی ہے اور ایک خاص پیریڈ تک کے لیے آئی ہے. اور جناب عیسیٰ سے لے کے جناب موسیٰ تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو اس لیے اس حساب سے وہ کتب آئی ہے کہ یہ اتنے دنوں تک چلے گی. اور جہاں تک جناب داؤد کی کتاب انجیل کا ذکر ہے، وہ ایک زبور کا وہ جسے کہا جاتا ہے کہ انگریزی میں سام آف ڈیوڈ اسے کہا جاتا ہے. تو سام آف ڈیوڈ جو ہے وہ منظوم ہے. شریعت کے جو احکام اس میں بیان کیے گئے وہ ایک منظوم انداز سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے.
لہٰذا اس کا فاصلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کی مدت بہت کم ہے. جی تو وہ صحف اور یہ کتب کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی شریعت جب آئی ہے، کوئی نہ کوئی احکامات جو ہے اس کو جو ہے وہ صحیفے کہے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام قائم ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اور یہ تقریب سے روزے رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے، یہ میرا سوال ہے. جی شکریہ. یہ ہمارے بھائی حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی جس کو نام بگاڑ کے بر صغیر میں بقر عید کر دیا گیا ہے، جی جبکہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے. جی جی بقر عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یا بہت سے بہت اگر اردو میں کہنا چاہتے عید قربان ہے. جی جی تو اس کے دن روزہ رکھنا کیا صحیح ہے؟ شریعت میں 2 دن جو روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے وہ 2 عیدین ہیں، جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جی اس میں جو ہے وہ ائمہ معصومین سے روایت ہے، خود پیغمبر کی طرف انہوں نے نسبت دیا ہے کہ اس دن کو پیغمبر نے کھانے پینے کے لیے مشخص کیا ہے، لہٰذا یہ وہ دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. میرا نام سید شرافت علی عبدی ہے، میں رانچی شہر سے بول رہا ہوں، جھارکھنڈ سے. میرا سوال 2 ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر معذور ہے اپنی زندگی میں تو کیا حج بدل پر کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ میں کے بعد جب نماز عصر ہوتی ہے تو کہیں کہیں پر عالم دین کو دیکھا گیا ہے کہ 4 رکعت میں خاموشی سے پڑھاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 2 رکعت جو ہے اس کو آواز بلند پڑھا دیے، 2 رکعت خاموشی سے. اب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر خاموشی سے 4 رکعت پڑھا رہے ہیں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ مجھ کو اپنے من میں دہراتے رہیں. یہ 2 رکعت والا رکعت سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت اوپر کی جگہ اگر ہم اس کو دہرا لیں اس کے بعد میں تو 4 رکعت کوئی بچی ہے. اسی کو ذرا سا ہمیں واضح کر دیا جائے. اور الحمدللہ آپ کا چینل بہت کامیاب ہے ماشاء اللہ. جو چیز ہم لوگ کو نہیں معلوم ہے معلومات ہو جاتی ہے. اللہ آپ لوگ کامیاب کرے. السلام علیکم. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص مستطیع ہے اور معذور ہے، مستطیع بھی ہے یعنی صاحب حیثیت بھی ہے لیکن معذور ہے، جی تو کیا حج بدل کے لیے کسی اور کو بھیج سکتا ہے؟ شریعت اسلام میں تنہا ایک ایسا وجوب جو انسان کی حیات میں نائب اختیار کر سکتا ہے انسان، وہ حج ہے. جی یعنی اگر انسان نماز قضا ہو گئی ہے، کسی کو اجیر کر لے کہ ایسا کرو کہ ہم تمہیں ہر مہینے پیسے دیں گے ہماری طرف سے نماز پڑھو، تو یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہے. صرف اور صرف حج کے لیے استثنائی طور پر ایکسیپشنل کیس میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان مستطیع ہے، جی پیسہ صاحب حیثیت ہے، پیسے رکھتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے، اس میں کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خود معذور ہو، جی اور ایسا معذور ہو کہ ایسا نہیں کہ اس سال میں بہت مریض ہوں اور میں مستطیع ہو گیا ہوں تو نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اگلے سال ٹھیک ہو جاؤں گا تو جا سکتا ہوں، تو یہ حج خود کرے گا. اگلے سال جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو خود جائے گا. ایسا معذور جس کو پتا ہو کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جی اور مستطیع ہو گیا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ جس طریقے سے حج واجب ہو گیا ہے اسی طریقے سے یہ نائب بھی لینا اس کے اوپر واجب ہے. جی کہ وہ فوراً نائب لے، اور نائب لینے کے بعد اسی سال جس سال اس کے اوپر حج واجب ہوا ہے فوراً اپنے نائب کو حج کرنے کے لیے بھیجے. جی اس میں بھی 2 چیزیں کر سکتا ہے. اگر صاحب حیثیت اس حد تک ہو کہ وہ خود 2 آدمی کے حج افورڈ کر سکتا ہے تو کم از کم میدان عرفات کا وقوف جو ہے خود در کرے. جی یعنی حج تک جائے، جانے کے بعد وہاں پر میدان عرفات کا وقوف خود درج کرے، اس کو وہاں پر رہے، درک کرے اس کو. اس کے بعد جو باقی کے جو احکامات ہیں اس کے لیے وہ نائب لے لے. جی لیکن بہرحال یہ کام واجب ہے، اور یہ سوچ کے چھوڑ دینا کہ میں مر جاؤں گا تو میری طرف سے کروا دینا، یہ صحیح نہیں ہے. نماز روزے میں وہ صحیح ہے کہ نماز روزہ آپ اپنی زندگی میں نہیں کروا سکتے ہیں. نماز کے لیے چونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے چھاڑ سے نماز پڑھیے. روزے میں نہیں ہے کیونکہ روزہ جو ہے مریض کے اوپر ساقط ہو جاتا ہے تو نائب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حج میں واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ انسان اگر ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے اندر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے،
تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نائب لے، اور فوری طور پر، یہ تعبیر جو فوریت کی ہے یہ مراجع نے اپنی توضیح المسائل میں اس کا بیان کیا ہے کہ فوراً جو ہے وہ نائب کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجے۔ دوسرا سوال ان کا جو ہے میں جو سمجھاؤں وہ یہ روز جمعہ اگر جمعے کی نماز کہیں نہیں ہو رہی ہے شاید، کیونکہ 4 رکعت نماز ظہر کی ہوتی ہے، تو اس میں جو جمعے کے دن تو اختیار ہے کہ پہلی 2 رکعت جو ہے وہ آواز بلند سے پڑھ سکتا ہے، شاید ایسا ہے؟ نہیں، یہ جو عصر کی نماز کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ 2 رکعت کچھ جگہ پر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ پڑھا، کچھ جگہ پہ یہ محسوس کیا کہ ابتدا کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ تھوڑا باواز بلند پڑھا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ ظہرین کی جو نماز ہے، ظہر اور عصر دونوں، یہ کلن سکوت کے اختیار میں ہے، یعنی خفا میں ہے، یعنی وسپرنگ ٹون میں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اگر آپ نے بآواز بلند جس کو شاید یہ کہہ رہے ہیں وہ وسپر انہوں نے سنا ہوگا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائک لگا ہوتا ہے تو اگر جو امام جماعت ہوتا ہے وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ سنائی دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ محسوس ہوا ہو کہ بآواز بلند پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ عالم آگے کھڑا ہو اور وہاں پہ مائک نہ ہو تو پیچھے جو لوگ جماعت میں ماموم کھڑے ہیں ان کو نہ سنائی دیا ہو۔ تو ترواقع اب یہ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیسے ہوگی ہم کو سنائی نہیں دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت جو ہے کسی بھی نماز میں آپ کھڑے ہوں، چاہے وہ مغرب عشاء کی ہو، چاہے وہ فجر کی ہو، چاہے وہ ظہرین کی ہو، پہلی 2 رکعت میں ماموم جب امام سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے خاموشی سے کھڑے رہنا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آواز بلند پڑھ رہا ہے تو بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، اگر سکوت کے اختیار میں یا خفا میں پڑھ رہا ہے تو بھی آپ کو خاموشی رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام صرف اور صرف ماموم کی سوروں کا ذمہ دار ہے، باقی رکوع کا ذکر خود پڑھنا ہے، سجدے کا ذکر خود پڑھنا ہے، تشہد خود پڑھنا ہے، سلام خود پڑھنا ہے، تمام چیزیں خود پڑھنی ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں اگر تسبیحات اربعہ آتی ہے تو خود پڑھنا ہے، نہیں آتی ہے تو سورہ خود پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ صرف اور صرف جسے کہا جائے کہ ان اول کی 2 رکعت میں سورے کے علاوہ امام کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ انسان جو ماموم پیچھے کھڑا ہوا ہے اسے ساری چیزوں کو خود ہی دہرانا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔